ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہیں، ہم اداروں آپ تو خیر پڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل لوگ جو بھی ہمارے پاس اویلیبل فورم ہوتے ہیں ہم کوئی گوریلا فورس نہیں چاہتے ہیں ریاست سے لڑے، اداروں سے لڑے، ہمیں ریاست کو اون کرتے ہیں، اس اداروں کو بھی اون کرتے ہیں۔ ہاں انڈیویجول سے ہمارا شکوہ ہے، گلہ ہے، بلکہ ہماری ناراضگی ہے، بلکہ نفرت کی حد تک ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے پولیٹیکل لوگ ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں سر مزاحمت کی بات کرتے ہیں آپ، اسلحہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت، آپ ایکسپلین کریں مزاحمت کس کو کہتے ہیں؟ احتجاج ہوتے ہیں، کیا احتجاج ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنے وہ رشوت بڑھانی تھی تو اس دن وہ بھی جاتے ہیں، پہلے اسی دن ثوابی ٹرین بنتا، اس سے پہلے بھی جب بھی خان نے حکم دیا جو بھی فیصلہ کرے، میرا انڈیویجل فیصلہ نہیں ہوتا، جو قیادت حکم دی ہو۔ سر رانا ثناءاللہ کے وہ کل ایک کمیٹی بنی تھی تو اس میں ادھر چلا آگے ہے نہیں تو وہ اختیار وہ بندہ بات کرے جس کے پاس اختیار ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ بات کو چھوڑے، اپنے جو اس کا جس کے نام پہ اس کو ووٹ تو نہیں ملا، لیکن جس کے نشان پہ وہ الیکشن ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، وہ اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتے، تو وہ بیچارے کے پاس کیا ہے؟ پھر بھی ہم اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اس کی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے۔ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت محتاط لہجہ استعمال کیا سر، اس کے بعد کوئی لگ رہا ہے کوئی برف پگھلے گی کیونکہ ادھر سے تو سیز فائر ہوا ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا نامناسب رویہ تھا، ایک سرکاری نوکر کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہمیں تو گالیاں اگر منوں کے حساب سے آتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ نفرتیں بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ اداروں سے دوریاں پڑے۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے آیا ادارے کی خدمت ہوگی، آیا اداروں سے لوگوں کی محبت بڑھ گئی، کہ ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے پارٹی میں اختلاف تھا وہ کم ہو گیا، سب آپ دیکھ رہے کہ اکٹھے ہو گئے، جو شاید جو ماحول نہیں بن رہا تھا اس طرح کی چیزوں سے بن جاتی ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ بے شک ہم انڈیویجول سے بالکل نفرت کرتے ہیں، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کن کی رویوں کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ ہم پہ الزام ہم پہ ہے، لیکن آپ دیکھیں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سے جو ہے ریاستی ادارے کمزور ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی برا بلا کہا، الزامات لگائے، کوشش کی پارٹی توڑنے کی، نہ پارٹی توڑی نہ پارٹی کے ورکر توڑے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج بھی لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آج بھی دن بدن ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو، بالکل ہم ناکام ہو گئے کہ خان کو آپ ابھی تک رہا نہیں کر سکے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم اداروں سے لڑے، ہم حکومت سے لڑے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لڑیں۔ ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ عقل کے ناخن لے، آپ سے لوگ نفرت کرنی شروع ہو گئے، آپ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ گئے۔ آج آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھیں، بے شک میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر رہے، آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ گئے، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ خان نے کتنا جینا ہے، آج یہاں پر عہدوں پہ بیٹھے لوگوں نے کتنا دن رہنا ہے، پھر بھی یہ ملک ہمارا، یہ ادارے ہمارے، عقل کے ناخن لے۔ صوبائی صدر جنید اکبر کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ نہیں، پارٹی جو کافی چیزیں کر بھی رہی ہے، مزید بھی ہماری مشاورت، چونکہ خان صاحب نے ابھی جو ہے ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کو دی ہے، وہ چٹے صاحب فیصلہ کریں گے، راجہ صاحب فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہے جتنی بھی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ یقین کریں میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب ورکر ہم پہ تنقید ہو رہی ہے، ہم پہ سے پوچھا جا رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن جس دن ورکر ہمارے بغیر نکل آئے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اور اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، قسم سے ان کو مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو غلط فہمی اس کی یہ ہے کہ ورکر ڈر گئے، آپ دیکھیں کون ڈرا ہے، آج کیا کیا دھمکیاں نہیں دی، پھر بھی لوگ پہنچ گئے، تو نہ ورکر ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، نہ ان چیزوں سے۔ کتنے لوگوں کو، چلو جنید اکبر کو آپ نے توڑ دیا، کیا ہو جائے گا؟ آپ نے علی امین کو کی جگہ کون آیا؟ سہیل افریدی آیا۔ آج آپ نے کیا شاید خطا کیا؟ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان ہم آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں،
ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی مطالعہ پاکستان ہم نے پڑھی، لیکن ہمارے بعد جو نئے لڑکے آئیں گے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تو بچوں والوں ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں، ہم بیوی والوں ہیں، لیکن چلو میری جگہ جنید اکبر اگر ناکام ہو گیا، ورکر مایوس ہو گیا، تو میری جگہ کون آئے گا؟ مجھے ریپلیس کرے گا تو کوئی نیا لڑکا آئے گا 20-25 سال کے، اس کی نہ بچے ہوں گے جو اس کو آپ ڈرا سکے، جس کی نہ فائلیں ہوں گی کہ اب میں تو 10-12 سال سے میں نے وہاں مجھے بلیک میل کر سکتے، پھر اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ تو نہ ڈرتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو کے پی کے اندر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 8 فروری کو جو ہم الیکشن جیت گئے نا، یہ ہمیں کسی نے خیرات نہیں دیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسی طرح کی پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی تھی کہ ہم حکومت نہیں بننے دیں گے، ہم نے کہا توڑ کے دکھا دے، ایک بندہ توڑ کے دکھا دے، میں نے کہا میں سیاست توڑ دوں گا، نہیں توڑ سکے۔ تو جب ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکتے، اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکتے، یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے ایفیڈیوٹ دیا، کہاں گئے وہ ایفیڈیوٹ؟ کہاں گئے؟ ایک بندہ آپ نے دیکھا تو یہاں پر خرم ذیشان کی الیکشن میں آپ نے دیکھا ایک ووٹ نہیں توڑ سکے۔ تو بھائی جان ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کا تحفظ، جس نے آزمانا ہے آزما کے دیکھ لے، پھر دیکھ لے کہ خرم ذیشان کی سر آپ نے بات کی ہے، کل رات ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، فیصل واڈا نے ان کو دھمکیاں دی تھی کہ ہم آپ کو اپنے گھروں میں بند کریں گے، آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کی بیچارے کی وہ تو کسی اور کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ تو پہلے تو میں اس کو مذمت کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کا ایک سینیٹر کے ساتھ اگر یہ حال ہے تو اندازہ کر لے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس سے نہ خرم ذیشان ڈرے گا نہ کوئی اور ڈرے گا، اور اگر کوئی ڈر گیا، اس سے پہلے بھی کافی لوگ ڈر گئے، پارٹی چھوڑ گئے، تو جو اس کو ریپلیس کرے گا اس سے زیادہ خطرناک، آپ نہیں کر پا سکیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔